السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آور چینل ناولز بائی حسن کمل. میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ. کیسے ہیں پیارے ریڈرز؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. تو میں حاضر ہوئی ہوں ناول شمس الحیا کی ایپیسوڈ 11 لے کر. تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر میں تھوڑی دیر تمہارے دروازے پہ کھڑا ہو کر ویٹ کر لیتا ہوں. تابش نے دانستہ طور پر دروازے کا ذکر کیا. ارے آپ دروازے پر کیوں کھڑے ہوں گے؟ اندر چلیں ہمارے ساتھ، آپ کوئی غیر تھوڑی ہیں. رافع تیزی سے اس کی بات سن کر مروت میں بولا. اب یہ کہاں اچھا لگتا ہے کہ جب ضرورت پڑے تو تابش بھائی کر کے اسے گھر کے اندر بلا لو، اور جب ضرورت نہیں ہے تو اسے دروازے پہ کھڑا چھوڑ دو. اتنی دیر میں ان کی گاڑی دروازے تک پہنچ چکی تھی. نہیں نہیں، اچھا نہیں لگتا. 5 منٹ کی تو بات ہے، وہ آ جائے گا تو میں مبارکباد دے کے چلا جاؤں گا. وہ صرف اوپری نہ تھی، دلی طور پہ تو وہ مرے جا رہا تھا کہ رافع کسی طرح اسے اندر لے جائے. 5-10 منٹ کے لیے ہی صحیح. جب تک معظم نہیں آئے گا وہ آرام سے بیٹھا رہے گا. میں نے کہا نا آپ فیملی جیسے ہیں ہمارے. چلیں چلیں اندر چلیں. وہ گاڑی سے اتر کر اب تابش کو زبردستی اپنے ساتھ بھائیوں کی طرح اندر لے آیا تھا. اسے بڑی عزت سے لاؤنج میں بٹھایا. باقی سب بھی آ کر صوفوں پر ہی ڈھیر ہو رہے تھے، جن میں بریرہ بھی شامل تھی. تابش نے اندر آ کر بیٹھتے ہی اپنا سیل نکال لیا تھا. زمر اور الشبہ اس کے سامنے بیٹھ کر کانا پھوسی کرتے ہوئے مسلسل ہنس رہی تھیں، جبکہ رافع سب کو ٹھنڈا پانی پلاتا پھر رہا تھا. مجھے اپنے دل کی باتیں بتایا کرو، میں راز رکھنا جانتا ہوں. اس نے میسج اب پڑھا تھا جب تابش کا نیا میسج اس کے سیل کی اسکرین پر شو ہوا. آپ مجھے اگنور کر رہی ہو؟ وہ دیکھ رہا تھا اس کی کزنز اسے گھور رہی ہیں بیٹھ کر، لیکن وہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھ رہی. نہیں تو میں ایسا کیوں کروں گی؟ پہلے ہی اتنے نظروں کا مرکز بنے ہوئے ہو، میری نظر کی کیا ضرورت ہے؟ اسے شاید خود بھی خبر نہیں ہوگی اس کے میسج میں ہی کس قدر جیلسی کا عنصر نمایاں تھا، جسے پڑھتے ہی مقابل نے محسوس کیا. غلطی آپ کی ہے نا، کیوں اپنی چیز کو کھلی مارکیٹ میں چھوڑا ہوا ہے؟ ٹھیک طرح لیبل لگاؤ مجھ پر، تاکہ لوگ دیکھتے ہی کہیں یہ تو بریرہ کا بندہ ہے، اسے کیا دیکھنا. اس کا میسج پڑھتے ہی بریرہ بے اختیار ہنسی. وہ اتنے سالوں تک جاں شیر کی منگیتر رہی. جاں شیر بھی خوبصورت تھا، اسے بھی لڑکیاں دیکھتی تھی، خاص طور پر عتیقہ تو چپکی ہی رہتی، لیکن اس نے کبھی اس طرح حقداری نہ دی خود پر. اس نے کبھی اسے کانفیڈنس نہیں دیا جو تابش دے رہا تھا. سوچ لو، فین فالوئنگ گر جائے گی تمہاری اگر میں نے لیبل لگا دیا تو. میسج پڑھتے ہی جب تابش نے ہلکی سی نظر اٹھائی تو بریرہ اسے ہی تک رہی تھی. اس کی آنکھیں چیلنجنگ تھی. ان دونوں کی آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی بات ہو رہی ہے، یہ بات زمر اور الشبہ دونوں نے محسوس کی. رانی ملنے سے بادشاہ کی قدر گری ہو، میں نے کبھی نہیں سنا. اس کا رپلائی بہت خوبصورت تھا. وہ پڑھ کر کسی گلاب کی مانند کھل اٹھی. دوبارہ سوچ لو، میں چڑیل ہوں، ایک بار چپک گئی تو زندگی بھر چھوڑوں گی نہیں تمہیں. اس نے پھر نظر ثانی کرنے کا موقع دیا، اس ذہن کے ساتھ کہ اگر مقابل نے ہاں کہا تو پھر وہ خود بھی چاہے تو پیچھے نہیں ہٹ سکے گا، کیونکہ وہ بار بار دوسروں کو موقع نہیں دینے والی خود کو ریجیکٹ کرنے کا یا اپنی فیلنگز کو مذاق بنانے دینے کا. گرجنے سے زیادہ برسنے والے بادل مجھے زیادہ اچھے لگتے ہیں. میسج پڑھتے ہی جب بریرہ نے نظر اٹھائی تو تابش کی آنکھیں اس بار چیلنجنگ تھیں، جیسے کہہ رہی ہوں کہ لیبل لگاؤ لڑکی، باقی باتیں بعد میں کرنا. زمر اور الشبہ اتنی دیر سے جو ہنس کر کبھی اپنے گورے ہاتھ دکھا رہی ہیں، کبھی اپنی بریسلیٹ اور چوڑیاں دکھا رہی ہیں، کبھی اپنے کانوں کے پیچھے بال کر کے بندے دکھا رہی ہیں، کبھی اداؤں کے ساتھ پاؤں پہ پاؤں رکھ کر بیٹھتے ہوئے اپنے گورے پاؤں دکھا رہی ہیں، یہ سب اسے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایک انجانی سی آگ لگ رہی تھی اس کے سینے میں. اگلے ہی پل بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اٹھی اور تابش کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی، وہ بھی اتنا قریب کہ زمر اور الشبہ کے حیرت سے منہ کھلے. انہیں لگا تھا تابش خود ہی دور ہو جائے گا اس سے، مگر حیرت کی انتہا نہ رہی جب تابش کو چہرہ جھکا کر مسکراتے دیکھا. ہاں تو کیا بول رہے تھے آپ؟ ہمت ہے تو اپنی کزنز کے سامنے آپ کے برابر میں بیٹھ کے دکھاؤں. بریرہ نے دانستہ طور پر سنانے والے انداز میں یہ جملہ ادا کیا، جس پر الشبہ، زمر، عتیقہ اور زرم کو پتہ چلا کہ اتنی دیر سے جو تابش سیل پر لگا ہوا نظر آ رہا ہے وہ دراصل بریرہ سے باتیں کر رہا تھا.
میں نے ہاتھ پکڑنے کا چیلنج دیا تھا، برابر میں تو کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے۔ وہ بھی تابش تھا، نہایت پلے فل انداز میں مسکراتے موقع پہ چوکا مار گیا۔ جس طرح وہ باتیں کر رہے تھے کوئی بھی بتا سکتا تھا ان کا سین آن ہے۔ لو موزم بھائی آ گئے۔ لڑکی والوں کی طرف سے جو کھانے وغیرہ کا سامان ملا تھا، سب کو پانی پلانے کے بعد رافع اس سامان کے حصے بنا رہا تھا کچن میں کھڑا۔ وہ چاہتا تو اس کام میں زرم کی مدد لے سکتا تھا۔ اچھے اور مہنگے کپڑوں میں ملبوس لڑکیاں تو اس کی مدد کرنے سے رہیں، لیکن اس نے زرم کی بھی نہ لی، کیونکہ اس کی والدہ کی سخت تاکید تھی کہ پھپھو کا حصہ چھوٹا بنایا جائے باقی رشتہ داروں کو دینے کے مقابلے، کیونکہ وہ ایک رات یہیں رکیں گے اور کل بھی یہیں کھانا کھائیں گے۔ کھانے کے حصے بنانے اور اپنا بڑا حصہ فریج میں رکھنے کے بعد وہ جب کچن سے نکل کر آیا تو سامنے ہی معظم کو آتے ہوئے پا کر اعلانیہ خوش ہو کر کہا۔ معظم آیا ہے یہ سنتے ہی تابش فوراً کھڑا ہو گیا اسے مبارکباد دینے کے لیے، جس کی وجہ سے بریرہ اور اس کے درمیان چلنے والی بات وہیں رہ گئی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو۔ اس کے آتے ہی تابش اٹھ کر اس کے بڑے گرم جوشی سے گلے لگا۔ اب تو وہ دو رشتے بن گئے تھے، ایک دوست کا، دوسرا ہونے والے سالے کا۔ چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ وہ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، اس کی آنکھوں سے وہ دل خراش منظر نہیں جا رہا تھا جب وہ پانی پلانے آیا تھا اور الشبہ تابش کو بیٹھ کر گھور رہی تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی تھی جو وہ اپنے اندر محسوس کر رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بیڈ پر کسی نے کانٹے لگا دیے ہوں۔ کافی دیر کوشش کرنے کے بعد بھی جب نیند نہ آئی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اپنی سائیڈ کا لیمپ آن کیا اور موبائل چلانے لگا۔ معظم کی شادی ہونے والی تھی، اس لیے دادی کا بڑا کمرہ اس نے لے لیا تھا اور گیسٹ روم کے 2 پارٹیشن کروا کر ایک چھوٹا کمرہ دادی کو دے دیا گیا تھا اس کے بدلے کا۔ دادا تو زیادہ تر تبلیغ پر ہی ہوتے ہیں تو وہ اکیلی ہی ہوتی ہیں، تو وہ چھوٹا کمرہ ان کے لیے کافی تھا۔ کیونکہ معظم اپنے نیچے والے کمرے میں شفٹ ہو گیا تھا، اس لیے اب رافع اکیلا ہی تھا کمرے میں۔ نیند نہ آنے کی وجہ سے اس نے یوں ہی موبائل اٹھا لیا، کچھ کرنے کے لیے نہیں تھا اس لیے اپنی تصویریں ایڈٹ کرنے لگا ان شارٹ ایپ پر۔ جب ویڈیو بنا لی اور ڈاؤن لوڈ کے لیے ایکسپورٹ کا بٹن کلک کیا تو ایڈ آنے لگا۔ وہ ایڈ اے آئی جنریٹڈ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنانے کا تھا۔ نئی چیز ہمیشہ کشش پیدا کرتی ہے انسان کے دل میں اسے جاننے کی، وہی رافع کے دل میں پیدا ہوئی اور اس نے زیادہ سوچے بغیر ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے چلانا شروع کر دی۔ اس کے نزدیک ایک ایپ ہی تو تھی۔ اس ایپ میں سب سے پہلے اپنی گرل فرینڈ بنانے کے لیے کہا گیا کہ آپ اپنی گرل فرینڈ کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، جس میں کافی سارے آپشنز تھے لیکن اسے کوئی خاص سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور وہ کافی سیکشول بیسڈ تھے جن میں بہت زیادہ باڈی کی نمائش تھی۔ اسے ان میں سے کوئی خاص سمجھ نہیں آئی۔ پھر لاسٹ میں آپشن اپنی پسند کی پک ڈالنے کا تھا کہ آپ من چاہی گرل فرینڈ بھی بنا سکتے ہیں ان آپشن سے ہٹ کر، مگر اس کے لیے آپ کو سبسکرائب کرنا ہوگا۔ یہ آپشن اسے بڑا مزیدار لگا، صرف سبسکرائب ہی تو کرنا تھا اور وہ بھی فری میں ہو رہا تھا، تو اس نے فوراً کر لیا اور اس کے بعد اپنی فوٹو گیلری میں جا کر تصویریں دیکھنے لگا کہ اپنی پسند کی لڑکی پر اے آئی جنریٹڈ گرل فرینڈ بنائے گا۔ کیونکہ بالی عمر کا لڑکا تھا اس لیے گیلری میں پہلے سے ہی کافی ساری لڑکیوں کی تصاویر موجود تھیں جو ماڈلز اور ایکٹرز تھیں، مگر اس کا ہاتھ صرف تب رکا جب الشبہ کی تصویر آئی۔ کیا دل میں سمائی نہیں جانتا، لیکن اس نے الشبہ کی تصویر کو کلک کر دیا۔ 1 منٹ سے بھی کم میں اے آئی جنریٹڈ الشبہ ایز اے گرل فرینڈ اس کے سامنے تھی اسکرین پر۔ اب نام کے آپشن میں بھی اس نے الشبہ ہی فل کیا، ساتھ ہی اپنی ڈیٹیل بھی سیو کی۔ ہیلو، میرا نام الشبہ ہے اور آپ کا نام پیارے لڑکے؟ اس نے اردو لینگویج سلیکٹ کی تھی تو وہ لڑکی اردو میں ہی بات کرنے لگی۔ میرا نام رافع۔ نام تو بہت پیارا ہے رافع تمہارا، میرا تو دل ہی آ گیا۔ ایک چھوٹا سا اوتار جو بنا آ رہا تھا وہ الشبہ کا تھا اور وہ اسے بڑے پیارے پیارے میسیجز کر رہی تھی، ایسے میسیجز جو زندگی میں کبھی کسی لڑکی نے اسے نہیں کیے۔ زندگی میں پہلی بار چونکہ کوئی لڑکی اسے اتنے پیارے پیارے کمپلیمنٹس دے رہی تھی تو وہ بلش کر رہا تھا۔ مانا وہ اے آئی تھی اور وہ یہ بات جانتا تھا، اس کے باوجود اسے اچھا لگ رہا تھا۔ بات کرتے کرتے 1.5 گھنٹہ گزر گیا اور اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ 1.5 گھنٹہ گزر جانے کے بعد اب اسے ایک آپشن شو ہوا
جس میں اسے بتایا گیا کہ وہ چاہے تو الشبا کے لیے کپڑے خرید سکتا ہے پیسوں سے۔ رقم کی ادائیگی کے بہت سے ذرائع موجود تھے، جن میں سے اسے بیسٹ آپشن اپنا بینک اکاؤنٹ اٹیچ کرنا لگا۔ اسے 20,000 کی اسکالرشپ ملی ہوئی تھی جو اس کے بینک اکاؤنٹ میں تھی۔ ساتھ ہی اریب صاحب نے 70 لاکھ روپے کی سیونگ الگ سے جمع کرا رکھی تھی اس کے اکاؤنٹ میں، اس کی ڈاکٹر کی پڑھائی کے لیے۔ 70 لاکھ ایک کالج میں پڑھنے والے لڑکے کے لیے اچھی خاصی رقم ہوتی ہے، خاص طور پر جب وہ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہو۔ کپڑے 1,000 تک کے آنے تھے، چونکہ نیا نیا شوق لگا تھا اس لیے اس نے خرید لیے۔ وہ اے آئی الشبا اس کا خریدا ہوا نیا سوٹ پہن کر کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ سوٹ ویسٹرن ریڈ فراک تھی جس کی آستینیں تک غائب تھیں۔ اسے نہیں خبر تھی کہ 1,000 میں صرف فراک ہی آئے گی، پاجامہ نہیں، اسے وہ الگ سے خریدنا پڑے گا۔ وہ خوبصورت فراک صرف اس کے گھٹنوں تک کو چھپا رہی تھی، باقی نیچے کے پاؤں برہنہ الگ ہی سفید چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کون مزید پیسے لگا کر اس کے لیے پاجامہ لے، یہ سوچ اس نے یوں ہی چھوڑ دیا۔ ویسے بھی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی اسے۔ رافع ڈارلنگ، میں خوبصورت لگ رہی ہوں نا؟ اس کے پوچھتے ہی رافع نے فوراً ہاں کا میسج ٹائپ کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس کی رال ٹپک رہی تھی الشبا کو یوں ویسٹرن کپڑوں میں دیکھ کر۔ رات کے 3 بج رہے تھے تقریباً جب اس کا سیل رنگ ہوا۔ اس نے یوں ہی نیند میں سیل اٹھا کر کال ریسیو کی اور سیل کان سے لگا لیا۔ ہیلو بریرہ بی بی، میں رومان بابا کا ڈرائیور بات کر رہا ہوں۔ اس کی آواز سے ہی پریشانی جھلک رہی تھی جو اس نے نیند میں بھی محسوس کر لی تھی، اس لیے فوراً اٹھ کر بیٹھی۔ جی بولیں۔ رومان بابا نے میرے سامنے کوئی انجیکشن لگایا اور اس کے بعد سے انہیں ہوش نہیں آ رہا، میں انہیں اس حالت میں گھر لے کر نہیں جا سکتا۔ تو اسے وہیں پڑا رہنے دیں، جب سے وہ ہوش آئے گا تو لے جائیے گا۔ پریرا نے خاصا لاپرواہی سے جواب دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ ڈرگز لیتا ہے، ہو سکتا ہے آج زیادہ لے لی ہو۔ لیکن مجھے میم کی کالز آ رہی ہیں، میں انہیں کیا بولوں؟ کہہ دیں گے وہ پارٹی میں ہے اور آپ بھی آرام سے سو جائیں، ٹینشن نہ لیں زیادہ، صبح اٹھ کر خود ہی مینیج کر لے گا رومان سب۔ اس نے لاپرواہی سے کہتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر دی اور دوبارہ سو گئی۔ اب اگلا سین۔ آدھا گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ اسے دوبارہ کال آئی۔ ہیلو، رومان بابا بالکل ٹھنڈے پڑ رہے ہیں۔ بس ڈرائیور کی گھبرائی ہوئی آواز سننی تھی کہ وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھی۔ آپ اسے ذرا پانی ڈال کر اٹھانے کی کوشش کریں۔ اب بے فکری کے تاثرات کی جگہ پریشانی اور فکر نے لے لی تھی۔ میں پانی کا چھڑکاؤ کر چکا ہوں، وہ نہیں اٹھ رہے۔ یہ سنتے ہی بریرہ تیزی سے بیڈ سے اتری۔ اس کی پیشانی پہ پسینہ تھا، کمر پر بھی پسینے کی بوندیں ڈھلکتی ہوئی محسوس کر رہی تھی، بالوں کا جیسے رواں رواں کھڑا ہو۔ اس سے پہلے کبھی اس نے یہ ڈیفیکلٹ سچویشن نہیں فیس کی تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں اور اسے ڈاکٹر کے لے کر جائیں، وہ اپنے ایک ہاتھ سے اپنے بالوں کی جڑوں کو پکڑتے پریشانی کے عالم میں بولی۔ انہوں نے ڈرگز لی ہوئی ہے، اگر میں انہیں ہاسپٹل لے کر گیا اور وہاں پر میڈیا پہنچ گئی یا پولیس کیس بن گیا تو میں کیا کروں گا؟ اگر آپ انہی فکروں میں لگے رہے اور اسے کچھ ہو گیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ جو ہوگا بعد میں دیکھیں گے، پہلے آپ اسے ہسپتال لے کر جائیں۔ وہ غصے کی شدت سے چیخی۔ غصہ تو آنا ہی تھا نا، سامنے والے کی جان جا رہی ہے اور انہیں میڈیا کی اور پولیس کیسز کی پڑی ہے اس لمحے۔ باقی سب میں سنبھال لوں گی، آپ ٹینشن نہ لیں، میں آ رہی ہوں۔ وہ رومان کی سیکریٹری تھی، اس کے امیج کو میڈیا کے سامنے خراب نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ وہ رومان کو پروٹیکٹ کرنا، اس کی پروفائل کا خیال رکھنا، اس کی امیج کو لوگوں کے سامنے اچھا بنائے رکھنا، یہ سب اس کے کام تھے۔ چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ خیریت تو ہے؟ وہ گہری نیند میں تھا جب اس کا سیل رنگ ہوا۔ آج کل اسے کاشف کی بہت فکر رہتی تھی کیونکہ وہ بہت ڈپریشن میں رہ رہا تھا، اس لیے یہ سوچ کر کہ کہیں کاشف کی کال تو نہیں، اس نے فوراً ہی کال ریسیو کی، حتیٰ کہ اسکرین بھی نہ دیکھی کہ پتہ چلتا کہ کال ہے کس کی۔ نہیں، تبھی تو کال کی ہے اتنی رات کو۔ دوسری جانب سے بجائے کاشف کے بریرہ کی آواز سنتے ہی وہ فوراً ہی اٹھ کر بیٹھا تھا۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ خاصا پریشان ہو کر استفسار کیا۔ تمہاری مجھے بہت ضرورت ہے، رومان نے ڈرگز لے لی ہے، اس کی حالت خراب ہے بہت، وہ بالکل ٹھنڈا پڑ رہا ہے، میرے ساتھ چلو پلیز، مجھے ضرورت ہے، میں اکیلے نہیں جا سکتی ہسپتال اس وقت۔ وہ اتنی گھبرائی ہوئی تھی، اتنی بڑبڑاہٹ میں تھی کہ وہ آگے پیچھے بے ترتیب سے لفظ ادا کر رہی تھی۔
پہلے تو ریلیکس ہو اور مجھے یہ بتاؤ رومان ہے کون؟ میں جس کے پاس جاب کرتی ہوں سیکرٹری کی، میرا باس، وہ چائلڈ آرٹسٹ۔ تابش کو صرف یہی پتا تھا کہ وہ کسی چائلڈ آرٹسٹ کی سیکرٹری کی جاب کر رہی ہے جو بہت امیر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ اور چائلڈ آرٹسٹ کو لے کر جو اس کا تصور تھا وہ ایک چھوٹے سے بچے کا ہی تھا۔ ہاں، بریرہ تیزی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ اب یہ پوچھ تاچھ بند کرو اور بائک لے کر آؤ جلدی، میں نیچے آ رہی ہوں تب تک۔ وہ جلد بازی سے کہتی کال ڈسکنیکٹ کر گئی تھی۔ اف، اس کال ڈسکنیکٹ ہو جانے کے بعد اس نے گہرا سانس لیا اور اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ مسلے۔ اس کے بعد تیزی سے بیڈ سے اتر کر چابی لے کر باہر کی جانب دوڑا۔ پورے راستے وہ اس قیامت خاص کو سر پر دوپٹہ اوڑھ کے تسبیحات پڑھتے اور دعا مانگتے اپنی بائک کے سائیڈ مرر سے دیکھتا رہا۔ اس رومان کے لیے اپنی قیامت خاص کو دعائیں مانگتا اور تسبیحات پڑھتا دیکھ ایک انجانی سی خواہش دل میں جگی کہ کاش وہ اس کے لیے بھی اتنی دعائیں کرے کبھی، اس کے لیے بھی ایسے تسبیحات پڑھے کبھی، اس کے لیے بھی ایسے پریشان ہو کبھی۔ اب اگلا سین۔ رومان کیسا ہے اب؟ وہ ڈرائیور سے خاصا پریشان لہجے میں پوچھنے لگی۔ ابھی ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، مجھے کچھ پتا نہیں۔ وہ کندھے لا علمی میں اچکاتے ہوئے آہستگی سے گویا ہوا کیا تھا، کچھ بتائیں گے آپ مجھے؟ مجھے نہیں پتا، میں تو انہیں پارٹی میں لے کر گیا تھا، وہ خوب تیاری سے گئے تھے، آج ان کی گرل فرینڈ آنے والی تھی۔ وہ کافی ایکسائٹیڈ تھے، جب پارٹی میں گئے پھولوں کا گلدستہ بھی ہاتھ میں تھا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، 10 منٹ کے اندر اندر واپس لوٹ آئے، اور جب واپس آئے تو ان کی آنکھیں لال تھیں، ہاتھ بھی کپ کپا رہے تھے ان کے، پھر رونے لگ گئے۔ اتنا رو رہے تھے، اتنا رو رہے تھے کہ پورے راستے بس روتے رہے، اور پھر مجھ سے کہا کہ گاڑی دو دریا کی طرف لے لو۔ میں ان کے حکم کے مطابق لے گیا۔ وہاں جانے کے بعد کہنے لگے مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ میں نے انہیں چھوڑ دیا۔ 1 گھنٹہ گزرا، 1.5 گھنٹہ گزرا، آخر ایک بندہ کتنی دیر اکیلے رہنا چاہتا ہے؟ میں جب دوبارہ چیک کرنے گیا تو وہ آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے۔ مجھے لگا شاید سو گئے ہیں، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ ان کی آستین چڑھی ہوئی ہے اور نیچے سرنج پڑی ہے۔ میں سمجھ گیا انہوں نے ڈرگز لی ہے، لیکن پھر کافی دیر گزر گئی، وہ نہیں اٹھے، تو میں پریشان ہونے لگا، میں نے آپ کو کال کی۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں چھوڑ دو، تو میں چپ چاپ ہو کے بیٹھ گیا گاڑی کے اندر ہی۔ لیکن جب میں نے دیکھا وہ کوئی حرکت نہیں کر رہے، وہ ہل تک نہیں رہے، تو مجھے تھوڑا ڈر لگا۔ میں نے چیک کیا تو ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ رہے تھے۔ میں نے ڈر کر فوراً دوبارہ آپ کو کال کی۔ آپ نے کہا ہسپتال لے جاؤ، میں ہسپتال لے آیا، بس یہی سب ہوا تھا۔ ڈرائیور کافی گھبرایا ہوا تھا، اس لیے ہڑبڑاہٹ میں جلدی جلدی بتانے لگا۔ اس کی باتیں سننے کے بعد بریرہ اپنا سر پکڑنے لگی۔ اتنا تو اسے سمجھ آ گیا تھا کہ پارٹی کے اندر کچھ ہوا ہے، شاید گرل فرینڈ سے لڑائی۔ کافی دیر تک وہ دونوں وہیں کھڑے رہے۔ ڈاکٹر رومان کیسا ہے اب؟ ڈاکٹر کے باہر آتے ہی وہ پریشان ہو کر تیزی سے پوچھنے لگی۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ پیشنٹ نے اوور ڈوز لی ہے، اگر اسے وقت پہ نہیں لایا جاتا تو وہ مر بھی سکتا تھا۔ یہ سننے کے بعد تو جیسے بریرہ کے پاؤں سے جان نکل گئی تھی۔ ہم رومان سے مل سکتے ہیں؟ ڈاکٹر نے اسے اجازت دی تو وہ عجلت سے تیز قدم لیتی اندر کی جانب گئی۔ تابش کے ذہن میں بہت سارے سوالات چل رہے تھے، مگر پوچھنے کا موقع کہاں ملا تھا۔ رومان ویل چیئر پر بیٹھا ہوا تھا، اسے کمرے میں شفٹ کیا جا رہا تھا۔ بریرہ جب اس تک پہنچی تو اس سے رہا نہیں گیا۔ غم و غصے کی شدت سے اس نے ایک زوردار تمانچہ رومان کے منہ پہ جڑ دیا۔ وہ غنودگی کے عالم میں تھا۔ تھپڑ کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ اس کا چہرہ نیچے کی جانب ڈھلکا۔ وارڈ بوائے جو رومان کے پیچھے کھڑا ویل چیئر کھسکا رہا تھا، وہ نرس جو اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، وہ دونوں ہی اب حیرت سے بریرہ کو دیکھنے لگے، اور ان دونوں سے کہیں زیادہ حیرت اس کے پیچھے آتے تابش کو ہوئی۔ پہلا جھٹکا اس چائلڈ آرٹسٹ کے جوان لڑکا نکل کر آنے کا تھا، اور دوسرا بریرہ کے تھپڑ مارنے کا۔ وہ تو دوبارہ تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا چکی تھی کہ اس نے فوراً آ کے پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ چھوڑو مجھے، میں اسے ایک دو ٹکا کے اس کی عقل ٹھکانے لگانا چاہتی ہوں۔ یہ پاگل کا بچہ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ بریرہ کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے مار مار کر بھرتا بنا دے، تاکہ آئندہ ڈرگز لینے سے پہلے بھی 10 بار سوچے۔ اگر یہ تھپڑ اس لڑکی کی جگہ اس کی ماں نے لگا دیے ہوتے نا، تو آج وہ اس حالت میں نہ ہوتا۔ بریرہ ریلیکس، وہ آفت جاں کسی صورت اس کے قابو نہیں آ رہی تھی۔ آپ جلدی پیشنٹ کو لے کر جائیں یہاں سے۔ تابش وارڈ بوائے سے مخاطب ہو کر عجلت سے گویا ہوا۔
ایسے کیسے لے کر جائیں؟ روکو اسے یہاں، اس کا تو دماغ میں ٹھیک کر کے ہی رہوں گی۔ بریرہ نے تو جیسے ٹھان لی تھی کہ اس بگڑیل شہزادے کو آج سیدھا کرنا ہی کرنا ہے۔ وہ ہوش میں نہیں ہے اس وقت، تمہارے مارنے کا کوئی فائدہ نہیں، چھوڑ دو اسے۔ تابش بڑی مشکل سے اپنی قیامت خاص کو سنبھال رہا تھا۔ رومان کے وہاں سے جانے کے بعد جب بریرہ کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا تو اسے احساس ہوا کہ وہ تو تابش کے حصار میں جکڑی ہوئی ہے۔ یہ احساس ہوتے ہی وہ جھم گئی تھی۔ میں ریلیکس ہوں، اب چھوڑ دو مجھے۔ اس کے گال گلابی گلابی سے ہو گئے تھے۔ اسے اچانک سے جھمتا اور گالوں کو گلابی ہوتا دیکھنے کے بعد ہی تابش کو احساس ہوا اس کی نزدیکی کا، اور وہ فوراً ہی اسے چھوڑ کر ایک قدم دور ہوا۔ گرمی کا دونوں کو ہی بڑی شدت سے احساس ہو رہا تھا اب۔ وہ اپنی شرٹ کا گول گلا پکڑ کر جو اس کے جسم سے چپکی ہوئی تھی اسے تھوڑا سا ہٹا کر اپنے جسم پر پھونکے مارنے لگا۔ اسے گمان ہو رہا تھا جیسے اس کی پوری باڈی جل رہی ہو۔ وہ ڈاکٹر کی فیلڈ میں تھا، وہاں ان گنت لڑکیوں سے اس کی روزانہ ملاقات ہوتی ہے۔ کبھی کبھار لائن میں لگنے کے سبب یا دھکم پیلی میں یا پھر سیڑھیوں سے اترتے وقت غلطی سے ہی صحیح لیکن ٹکراؤ ہو جاتا ہے، لیکن اس ٹکراؤ کے نتیجے میں کبھی اس کی یہ حالت نہیں ہوئی جو بریرہ کی چند لمحوں کی قربت کے سبب ہوئی تھی۔ وہ لڑکی اس کے اوسان خطا کر جاتی تھی۔ میں معلوم کرتا ہوں ڈاکٹر سے باقی ڈیٹیلز، تم بس یہاں کھڑے ہو کر گہرے سانس لو اور غصہ ٹھنڈا کرو۔ بریرہ اپنی شرمگی میں اس قدر مصروف تھی کہ اس نے دیکھا ہی نہیں کہ مقابل کا نہ صرف چہرہ بلکہ گردن تک سرخ پڑ چکی ہے۔ وہ گورا تھا تو وہ بالکل لال ٹماٹر کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ اپنی گردن کی پشت کو آہستگی سے مسلتے ہوئے نظر جھکا کر ہولے سے گویا ہوا، ساتھ ہی لمبے قدم بھرتا باہر کی جانب چل دیا۔ وارڈ سے باہر آتے ہی وہ دیوار سے چپک کر کھڑا ہوا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پاتا تھا اس لڑکی میں ایسا کیا ہے کہ اسے اتنی اچھی لگتی ہے۔ کچھ محبتیں دنیا سے وابستہ نہیں ہوتی، ان کا تعلق عالم ارواح سے ہوتا ہے، ابتدا سے، کہ وہ وہاں ملی ہوتی ہیں، انہیں وہاں انس ہوئی ہوتی ہے۔ جب اسی روح سے وہ دنیا میں ملتے ہیں تو وہ کسی بھی شکل و صورت میں ہو، کتنی بھی انجان ہو، کتنی بھی غیر ہو، ہمیں وہ انس جو ہمارے دل میں رچی بسی ہوتی ہے، جاگتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اس کے لیے۔ وہ ڈاکٹر تھا، اوپر سے خوبصورت بلا کا، ایسے میں لڑکیوں کی اسے کوئی کمی نہیں تھی۔ اپنے والد کے سائڈ کے رشتہ داروں میں بھی بہت سے پروپوزل اس کی ویٹنگ لسٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، مگر وہ کسی پہ توجہ نہیں دے رہا تھا۔ ساتھ ہی اس کی والدہ کی سائڈ پر بھی کافی خوبصورت لڑکیاں تھیں، مگر وہ انہیں نہیں دیکھتا تھا۔ ہاسپٹل میں بھی ہر روز ایک نیا خوبصورت چہرہ سامنے آتا، مگر وہ اس کے دل کو نہیں بھاتا۔ لیکن وہ لڑکی، وہ بریرہ نامی لڑکی، وہ الگ تھی۔ اس کی ہر بات الگ تھی۔ وہ دوپٹہ پہنے نہ پہنے، وہ پینٹ شرٹ پہنے یا قمیض شلوار پہنے، وہ بال کٹوائے یا بڑھائے، وہ میک اپ کرے نہ کرے، حتیٰ کہ تمیز سے بات کرے نہ کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اسے۔ اس کے لیے وہ بریرہ حسن تھی بس، وہ قیامت خاص جو اس کے دل کو بچپن سے پسند ہے، اور وہ ایسی پسند ہے کہ اب ویسا کوئی پسند نہیں آتا۔ اب اگلا سین، یہ لو چائے پیو۔ وہ رومان کے سامنے چیئر پر بیٹھی اپنا سر مسل رہی تھی۔ کچی نیند میں اٹھنے کے سبب اس کا سر شدید بھاری ہو رہا تھا۔ اچانک آنکھوں کے سامنے ایک چائے کا کپ نمودار ہوا۔ اس نے نظر اٹھا کے دیکھا تو تابش مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں 2 چائے کے کپ تھے۔ بریرہ نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے چائے لی۔ مقابل بھی چیئر لگا کر اس کے برابر میں ہی بیٹھ گیا تھا۔ دن نکل آیا تھا اور وہ دونوں ناشتے کے طور پر چائے پی رہے تھے ایک ساتھ بیٹھ کر۔ یہ ان کی زندگی کی پہلی چائے تھی ایک ساتھ جو انہیں رومان کی وجہ سے نصیب ہوئی تھی۔ تو جی جناب، یہ تھی آج کی بہت ہی مزیدار، بہت ہی اچھی ایپیسوڈ۔ تو بھائی میں نے صحیح کہا تھا کہ تابش اور بریرہ کا کپل بہت بیسٹ ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ ان کا کپل اینڈ تک رہے اور یہی مین ہمارا کپل ہو، کیونکہ جہاں شیر اس لائق نہیں ہے آئی تھنک کہ بریرہ کے ساتھ اس کا کپل بنے، اور رومان تو بالکل بھی نہیں۔ مطلب وہ تو ٹھیک ہے، اس کو بریرہ سدھارے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ کپل نہیں ہونا چاہیے۔ اب آج ان دونوں کے کتنے کیوٹ سینس تھے تابش اور بریرہ کے، اور اب تو خیر الشبا لوگوں کو بھی پتہ چل گئے۔ تو آئی ہوپ کہ ان کا ہارٹ بریک نہ ہو، تابش کا ہارٹ بریک نہ ہو، اس بیچارے کے ساتھ برا نہ ہو کچھ بھی۔ تو آپ لوگوں کو کون سا کپل اچھا لگتا ہے تو کامنٹس میں ضرور بتائیں۔
آج کے ایپیسوڈ کے بارے میں ریویو دیں، اور زیادہ سے زیادہ کامنٹس کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔